الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، خصوصاً علماء کرام، جس موضوع پر گفتگو کل شروع ہوئی تھی، اشاعت دین، اسی سلسلے میں آج بھی کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ بات کل تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کی تھی میں نے کہ ہمارے ملک کے موجودہ حالات میں کروڑوں برادران وطن کی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور نفرت کی جو آگ ان کے دل و دماغ میں بھڑکائی گئی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا، اس آگ کو بجھانا اور ایک ٹھنڈے دل و دماغ سے ہماری پیش کردہ گفتگوؤں پر ان کو غور کرنے کے لیے آمادہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا ابتدائی مرحلہ ہے جسے ہمیں طے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نفرت کے موجودہ ماحول میں کسی کے لیے غیر جانبدار ہو کر ٹھنڈے دل و دماغ سے اچھی سے اچھی بات پر غور کرنا اور قبول کرنا عام طور پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، کل اس کو میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اسوے کو مختصراً بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ملک میں جو اس وقت گورننس کا فقدان ہے، یعنی حکومتیں جس کام کے لیے بنتی ہیں وہ تو دراصل یہ ہے کہ عوام کی ضروریات پوری کرنے میں حکومتیں مدد کریں، مسائل کو حل کریں۔ اسی مقصد سے حکومت کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے ملک کی جو حکومتوں کا رویہ اور حال ہے، تو اس کے لیے شاید کسی دلیل کی اور طول طویل گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں حکام جو ہیں ان کا مقصد عوام کی خدمت نہیں رہا، وہ تو جرم کرنے کے لیے ایک قانونی تحفظ حاصل کرنا، لائسنس حاصل کرنا عوام کو لوٹنے کے لیے، یہ مقصد ہے، تقریباً واحد مقصد اب حکومتوں کا اور حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والوں کا یہی ہے۔ تو بظاہر تو یہ بہت ہی منفی صورتحال ہے، بہت ناخوشگوار، بہت نگیٹو، لیکن اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے موقع ملے گا کسی بھی کمیونٹی کو کہ وہ اس خلا کو پر کرے اور اپنے وسائل اور اپنی صلاحیتیں یہ مجتمع کر کے اپنے ہیومن ریسورسز کو اور اپنی فائنینشیل ریسورسز کو آرگنائز کر کے وہ عوام کی ضروریات پوری کرنے میں جس حد تک وہ کمیونٹی لگا سکے لگائے۔ جو کمیونٹی یہ کر گزرے گی وہ عوام کی محبت کو، اعتماد کو اپنی طرف کھینچ لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ آپ ملک کی سطح پر مت سوچئے کہ ہم پورے ملک کے لوگوں کی مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کی سطح پر سوچئے، اس گاؤں کی سطح پر سوچئے،
اور فرض کیجئے کہ آپ دیکھ کے ہم خیال چند لوگ جمع ہو گئے تو واقعی وہ اپنے تھوڑے سے وسائل کو جمع کر کے گاؤں کی محلے کی ضروریات ایک ایک کر کے بڑی حد تک پوری کر سکتے ہیں۔ میں زور دینا چاہ رہا ہوں اس بات پر کہ اب ہمیں اس ملک کے مسلمانوں کو اس جانب بہت سنجیدگی سے اب قدم اٹھا لینا چاہیے۔ بہت دیر ہو چکی ہے، اب مزید تاخیر کی بالکل گنجائش نہیں، اور یہ چیز کھولے گا راستہ اشاعت دین کا۔ علماء کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس پہلو پر توجہ دیں۔ ہم لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں جنہیں ہم پڑھاتے ہیں۔ اب عملی میدان میں بھی اترنے کی ضرورت ہے۔ اپنی دوسری مشغولیتوں کو جاری رکھتے ہوئے تدریجی طور پر آہستہ آہستہ سے ہی ہم ذرا خدمت خلق کے میدان میں عملی طور پر بھی اپنی مساجد اور مدارس کو مرکز بنا کر کام شروع کریں گے تو وہ تجربے ہم کو بہت کچھ سکھائیں گے۔ یہ بات بھی اس موقع پر میں آپ کے علم میں لے آؤں کہ بہت بڑی تعداد ہمارے ملک کی آبادی کی اب ان لوگوں پر مشتمل ہو گئی ہے، اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ ان کو گمراہ کیا گیا، ان کو اسلام اور مسلمانوں سے دور کیا گیا، فلموں کے ذریعے، سیاسی تقریروں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے ان کے ذہنوں میں شدید نفرت اور غلط فہمیاں ڈالی گئیں۔ یہ اب محسوس ہونے لگا ہے لوگوں۔ میرا رابطہ کسی حد تک تھوڑا سا ملک کے مختلف سماجی اکائیوں کے رہنماؤں سے اور ان کے عوام سے رہتا ہے، اور میں دن بدن محسوس کر رہا ہوں کہ زمینی سطح پر بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے، اور جو روز جس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہم کو گمراہ کیا گیا، مسلمان ویسے نہیں ہیں جیسا ہم کو بتایا جاتا ہے، اور اسلام ویسا نہیں ہے جیسا ہم کو بتایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس پر بہت تعجب ہو اور آپ کو اس میں مبالغہ محسوس ہو رہا ہو، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہوگی کہ آپ کا براہ راست کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ آپ تو میڈیا اور اخبارات وغیرہ کے ذریعے سے جو تاثر قائم ہوتا ہے اسی سے آپ بھی متاثر ہیں۔ ایک اور بہت اہم حقیقت ہے جو اشاعت دین والوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے مخاطب لوگوں کو پہچانے تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ہندو ہیں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی سے بھی ہم کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے جس طرح بات کر رہے ہوں، ہم ان کی مشہور مذہبی کتابوں کا حوالہ دینے لگیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے، رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے، آخرت کو ثابت کرنے کے لیے، اور ہم جن لوگوں سے بات کر رہے ہوں وہ ان مذہبی کتابوں کو مانتے ہی نہ ہوں بلکہ ان سے ان کو شدید نفرت ہو۔ یہی تو ایک عجیب و غریب ہندو کہلانے والے اس سماج کی خصوصیت ہے۔ وہ شخص بھی ہندو کہا جاتا ہے جو گیتا کو مذہبی کتاب مانتا ہو، اور وہ شخص بھی ہندو ہی سمجھا جاتا ہے جو گیتا کو سب سے بڑا پاکھنڈ اور دجل و فریب اور جھوٹ کا ایک مسودہ مانتا ہو۔ وہ بھی ہندو کہا جاتا ہے جو رامائن و مہابھارت کو مذہبی کتابیں مانتا ہو۔ وہ بھی ہندو ہی کہا جاتا ہے
جو رامائن و مہابھارت کو بدترین درجے کے الفاظ سے یاد کرتا ہوں۔ اب چونکہ مسلمانوں کی اکثریت بھارت کے جو سماج ہے اس کے پورے تانے بانے سے واقف نہیں ہے، تو جب ہم اپنی قوم سے یا مخاطب سے واقف نہیں ہوں گے تو اس کو ہم صحیح طریقے پر سچائی کی طرف بلا نہیں سکتے۔ اس لیے یہ واقفیت بھی ضروری ہے۔ ایک واقف انسان جب بات کرے گا تو وہ پہلے اس بات کو اندازہ لگائے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے وہ کیا اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کو شیڈول کاسٹ کہا جاتا ہے، کیا وہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس کو عام لوگ دلت کہتے ہیں۔ بات کرنے کا، اس طبقے سے بات کرنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ ہندوؤں کی مشہور زمانہ مذہبی کتابوں کا حوالہ کسی دلت کے سامنے دینا یہ بالکل ہی غلط ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ابھی تک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو اپنے کو دلت کہتے ہیں، جو واقعی دلت خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، میں تو آپ کی رعایت میں یہ دلت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یہ سخت ناپسند ہے۔ میں تو ان کے لیے وہی لفظ استعمال کرنا پسند کرتا ہوں جو ہمارے ملک کے دستور نے ان کے لیے استعمال کیا ہے، اور وہ ہے شیڈول کاسٹ۔ شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ وہ ہیں جن کو ان کی جہالت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے صدیوں سے ہندو بنا لیا گیا۔ وہ ہندو نام کا کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ ان کو اپنا غلام بنانے کے لیے برہمنوں نے اپنے برہمن دھرم کا نام ہندو مذہب رکھ دیا تاکہ اس میں غیر برہمن شامل ہو جائے۔ اگر وہ اس کو برہمن دھرم کہیں گے تو غیر برہمنوں کے سوا کوئی اس میں آئے گا ہی نہیں، برہمنوں کے سوا اس میں کوئی آئے گا ہی نہیں، تو ان کی تعداد کتنی رہے گی؟ اسی لیے انہوں نے لفظ بدلا، انہوں نے اس کو ہندو کہہ کر ان سب کو جن پر ہمارے ملک کی اکثریت یقین رکھتی ہے یا تعلق رکھتی ہے، ان کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے ایک نیا نام دیا ہندو مذہب کا، اور اس کے نام پر انہوں نے گویا اس پسماندہ طبقات کو، سب کو، ان کو بھی انہوں نے اپنے ماتحت کر لیا۔ حد یہ ہے کہ وہ مذہبی اور سماجی اکائیاں جن کی بنیاد ہمارے ملک میں پڑی تھی، دراصل برہمن دھرم کے خلاف ایک بغاوت کے طور پر، اور کوئی رشتہ ان کا برہمن دھرم سے نہیں ہے۔ سخت تنقید کرتے ہیں وہ برہمن دھرم پر، ان کے عقائد و مسلمات پر، ان کے تہذیبی طور طریقوں پر، ان کو بھی انہوں نے ہندو ہی قرار دے دیا۔ جیسے مثال کے طور پر سکھ مذہب کہیں سے بھی ہندو مذہب کے ایک شاخ نہیں ہے۔ وہ تو دو بنیادی چیزیں، بنیادی عقیدے ہیں ان کے، ایک تو توحید، کامل توحید، اور ایک مساوات و برابری۔ ظاہر ہے کہ برہمن دھرم میں نہ توحید ہے اور نہ برابری ہے۔ برہمنیت تو نہ برابری ہی کا نام ہے۔ بھائی یہ تصور کرنا کہ برہما نے کچھ کو پیدا کیا اپنے سر سے، وہ ہو گئے برہمن، کچھ کو پیدا کیا اپنے بازوؤں سے، وہ ہو گئے چھتری، کچھ کو پیدا کیا اپنے پیٹ سے، وہ ہو گئے بنیا، اور کچھ کو پیدا کیا اپنے پیروں سے، وہ ہو گئے شودر، یعنی یہی پسماندہ اقوام۔ کیسی بات ہے یہ! مجھے واقعی حیرت ہے کہ پڑھا لکھا آدمی بھی اس کو مانتا ہے۔ بھئی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، نہ کہ کسی کے سر سے اور کسی کے بازو سے اور کسی کے پیٹ سے اور کسی کے پیروں سے۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات کہی گئی جس پر ساری برہمنی تہذیب، برہمنی کلچر، برہمن دھرم کی بنیاد ہے۔ تو میں تو صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں
کہ بھئی آپ ان لوگوں سے بات کریں تو پہلے یہ جان لیں کہ آپ کا مخاطب کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. تھوڑا ابتدائی گفتگو سے اندازہ کریں کہ اس کے خیالات کیا یہ ان مشہور مذہبی کتابوں کے بارے میں، ان دیوی دیوتاؤں اور بھگوانوں کے بارے میں. ہو سکتا ہے کہ آپ انہی کے حوالے سے اس سے کوئی بات کرنے لگیں اور اس کا الٹا اثر پڑے. تو واقفیت ضروری ہے اپنے ملک کے سماجی نقشے سے. یہ بات واقعی میں گزارشی کے طور پر آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس میں ایک بہت ضروری مضمون کا اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے ملکی سماج کی تفصیلات سے واقفیت. ہم کس ملک میں رہتے ہیں، اس میں کتنے قبیلے ہیں، کتنی قومیں آباد ہیں، کتنی سماجی اکائیاں ہیں، ایک مختصر سا تعارف تو ہو جائے دوران تعلیم ہمارے ہر طالب علم کو. ہم تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں تقریباً 100% کہ مسلمانوں کے سوا اس ملک میں جو ہے وہ ہندو ہے. اور یہیں سے سچی بات یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے پر ان کے سامنے سچائی کو پیش نہیں کر پاتے. ہر نبی کو اس کی اپنی قوم ہی کا ایک فرد کے طور پر چنا اللہ نے، نبی کے طور پر اسی کو بنایا، اسی قوم کے اندر سے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ نبی اگر باہر سے آ جائے گا تو جو اس کی قوم کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے تو وہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. تو واقفیت پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنے سماج سے واقف ہوں، اپنے ملکی سماج سے واقف ہوں. اگر آپ کسی ایک صوبے کے اندر محدود رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس صوبے ہی کے اندر بسنے والوں کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. چونکہ میں کچھ ضروری باتیں جو حفاظت دین اور اشاعت دین وغیرہ کے سلسلے میں اس وقت عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ یہ محسوس نہ کریں کہ ہم تو رمضان مبارک میں کچھ اور چیزیں سننے کے انتظار میں تھے. وہ تمام چیزیں جو اب تک ہم لوگ دہراتے رہے ہیں وہ سب انتہائی ضروری اور قیمتی ہیں. ان سب کے پورے احترام کے ساتھ اور ان کے ضروری ہونے کے اعتراف کے ساتھ یہ وہ موضوعات ہیں جن کی طرف میں کچھ اشارے کر رہا ہوں جو عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتے. اب ہمارے سامنے اس قسم کے موضوعات کو بھی آنا چاہیے. اب نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے؟ یہ موضوعات بہت دیر ہو چکی ہے. حفاظت دین اور اشاعت دین دونوں سے متعلق ایک بات میں اور بھی عرض کروں کہ خود مسلمانوں کے اندر صحیح اسلام کو سمجھانا، نوجوانوں کو، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہمارے طلباء اور طالبات اور خواتین و حضرات کو اسلام کے بارے میں سمجھانے کی بھی علماء کی ایک بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور ایک حد تک ضروری ہوتا ہے کہ علماء اپنے زمانے کو پہچانیں. اس وقت لوگوں کی نفسیات کیا ہے، اس وقت لوگوں کی جو افکار و خیالات ہیں اور سوچنے کا جو انداز ہے وہ مغرب کے سوچنے کے انداز سے بہت زیادہ متاثر، مغلوب اور مرعوب ہے. مغرب کی سوچ بہت مادی ہے، روحانی احساسات مغرب کے پاس نہیں ہیں، اور اس وجہ سے جو مغرب کی سوچ بنی ہے وہ خالص مادی ہے. اور وہی سوچ اس وقت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے. اب مغرب کی تہذیب مغربی ملکوں تک محدود نہیں رہی، پوری دنیا کے تمام انسانوں کی نفسیات اب اسی سے متاثر ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہمیں لوگوں سے بات کرنی ہے تو ہمیں لوگوں کی جو عقلیت ہے، عقلی سطح ہے، طرز فکر ہے، نفسیات ہے، الجھنیں ہیں،
اس سے واقف ہونا ہوگا، تبھی ہم ان کی عقلی سطح کی رعایت کر کے بات کر پائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری دوہری ذمہ داری ہے، ایک تو یہ کہ اسلام کے سلسلے میں ہم جو باتیں کہے ان باتوں کا ایک سرا جڑا ہوا ہو کتاب و سنت سے، مزاج نبوت سے، ہمارے سلف صالح سے اور ہمارے قدیم اکابر علماء اور ہمارے اسلاف سے، ایک سرا ان سے جڑا ہوا، اور دوسرا سرا اپنے زمانے کی نفسیات سے جڑا ہوا، اپنے مخاطب لوگوں اور ان کے طرز فکر سے جڑا ہوا، ان کی عقلی سطح کی اس میں رعایت کی گئی۔ یہ دونوں اگر سرے اپنے اپنے مرکز سے صحیح طور پر جڑے ہوں گے تب ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اسلام کو سمجھانے میں، اپنے مخاطب لوگوں کو سمجھانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ کبھی یہ غلطی ہوتی ہے کہ سامنے والے مخاطب کی نفسیات اور مزاج کی رعایت کرتے کرتے ہمارا تعلق کتاب و سنت سے اور سلف صالح سے ان سے کمزور ہو جاتا ہے، اور ہم پر غلبہ ہو جاتا ہے اپنے مخاطب لوگوں کی بیمار عقلیت کا، اور کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہم دور حاضر کی تقاضوں کی بالکل رعایت نہیں کرتے اور بالکل قدیم زبان، قدیم ہی دلائل پیش کرتے ہیں، اور دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سلف صالح کے طرز سے سرمون انحراف نہیں کرنا چاہتے۔ صحیح راستہ دونوں کے درمیان کا ہے۔ اس کے لیے بھی علماء کو ذرا اپنے علم کو تازہ کرنا ہوگا، اسلام کو اس طریقے پر سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی اور سمجھانے کی مشق کرنی ہوگی کہ دونوں پہلوؤں سے کا پورا لحاظ رہے، ہمارے اسلام کے سمجھنے میں بھی اور اسلام کے سمجھانے میں۔ بار بار اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ اسلام اپنی ذات کی حد تک انتہائی خوبصورت اور حسین ہے، لیکن جس طرح اس کا پریزنٹیشن ہونا چاہیے، جس طرح اس کی ترجمانی ہونی چاہیے، اکثر و بیشتر ہم اس طرح کی ترجمانی اسلام کی نہیں کر پا رہے۔ اس کی وجہ سے کہیں جدید طبقہ اس سے بدک جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، کہیں قدیم طبقہ منحرف ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے نوجوان علماء سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کی فہم اور تفہیم کی بہتر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایسے حضرات کی کچھ صحبت اختیار کریں، قریب سے ان کی ایک ایک لفظ کو، گفتگو کو سنیں، ان کی تحریروں کو پڑھیں، اپنے مطالعے کو بڑھائیں، اور بہترین کتابیں، ایسی کتابیں جو دونوں پہلوؤں کی رعایت میں کامیاب ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے کسی کے رہنمائی اور نگرانی میں۔ ایسے ماحول میں کچھ دن رہیے، اس چیز کو ضروری سمجھیے، اپنی روحانی ترقی اور اصلاح کے لیے بھی اور اپنی علمی اور فکری پختگی کے لیے بھی کسی پختہ عالم دین راسخ جو دعوتی ذوق رکھتا اور زمانے کو بھی سمجھتا ہو اور اسلام کو بھی گہرائی سے سمجھتا ہو، ایسے علماء کو تلاش کر کے ان کے پاس کچھ وقت گزارنا، ان سے استفادہ کرنا، اس کی ہمت کیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ حفاظت دین کے ساتھ ساتھ اشاعت دین کا کام بھی کر سکیں گے، چاہے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کا معاملہ ہو یا امت مسلمہ کے مختلف طبقات کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کا معاملہ ہو۔ آپ نے کبھی کبھی تجربہ کیا ہوگا یا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایک شخص ہے جو بہت گہرا عالم نہیں ہے،
اور وہ تبلیغی جماعت میں اس نے وقت لگایا، اچھا خاصا وقت لگایا۔ آپ کبھی کبھی محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ جب بات کرتا ہے اسلام کی، دین کی، تو کافی لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کام کے لیے لوگوں کو جب وہ ابھارتا ہے جس کو وہ ضروری سمجھتا ہے۔ اور اس کے برعکس یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مدرسے کا پڑھا ہوا مولوی ہے، مسجد کا امام و خطیب ہے، لیکن اس کی باتیں تمام طبقے کے لوگوں کو اتنی بھاتی نہیں ہے۔ تو بالکل یہ فطری بات ہے۔ ہم ایک مدرسے کے محدود ماحول میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، اور وہاں یہ ہوتا ہے کہ عوام سے انٹریکشن ہوتا ہے، براہ راست عوام کے مختلف طبقات سے رابطہ ہوتا ہے، تو وہ رابطہ اور تجربات بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ ہر قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے، پڑھے لکھوں سے بھی، کم پڑھے لکھوں، بے پڑھے لکھوں سے بھی، تاجر حضرات سے بھی، نوجوانوں سے بھی، پروفیشنل لوگوں سے بھی، عمر دراز لوگوں سے بھی، کسانوں سے بھی، مزدوروں سے بھی۔ تو مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ جو ڈیل کرنا ہوتا ہے سفر میں، حضر میں، دن رات، تو اس سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے، اور وہ علم جو تجربے سے آتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جب کسی ایسے ماحول میں رہیں گے تو آپ کو بار بار خود سابقے پڑھیں گے، آپ کے تجربے ہوں گے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں چند جملے گفتگو کے آج کی نشست کے آخر میں اپنی ان بچیوں سے یا بہنوں سے بھی کہوں گا جنہوں نے دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، جو اب دینی مدرسے ہماری بچیوں کے کثرت سے ملک میں چل رہے ہیں، اور اچھی خاصی بڑی تعداد ہو گئی ہے ان خواتین کی جو ان دینی مدرسوں سے پڑھ کر فارغ ہوئی ہیں۔ آپ کی بھی بڑی 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 ذمہ داری ہے، کیونکہ لوگ جن امیدوں سے آپ کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر آپ کی شادیاں ہوتی ہیں، لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں لڑکی ہمارے شہر میں، گاؤں میں آئی ہے یا خاندان میں ہے، وہ عالمہ ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ مثالی لڑکی ہوگی، اس کو بھی آ کر لائیں اپنے گھر میں۔ اور اگر کہیں ان کو کچھ تجربہ کچھ اور ہوتا ہے تو پھر بہت بدنام ہوتا ہے علم دین۔ تو میں آپ سے بھی خاص طور پر کہوں گا جو ان بچیوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، کہ آپ ذرا اپنے اخلاق سے اپنی سسرال کا دل جیتیے۔ اصل علم کی حقیقت عمل ہے۔ آپ کتابیں آپ نے پڑھی، کچھ نوٹس لے لیے، امتحان میں لکھ دیا، آپ کامیاب ہو گئے، لیکن اخلاق، خدمت کا جذبہ، اگر لوگ یہ دیکھیں کہ بھئی ہے تو عالمہ لیکن ساس سے نہیں بنتی، نن سے نہیں بنتی، جھگڑا ہوتا رہتا ہے، اور خدمت کے جذبہ ہی نہیں ہے، بالکل کاہلی ہے، سستی ہے، یا اور کچھ ہے، اس سے علم دین بہت بدنام ہوتا ہے۔ آپ صرف یہ کافی نہ سمجھیے کہ آپ کبھی مستورات کے اجتماع میں کتاب پڑھ دیں، تعلیم کرا دیں۔ آپ کی جو زندگی ہو بحیثیت بیوی، بحیثیت بہو، بحیثیت بھاوج، بحیثیت نند، گھریلو زندگی وہ کیسی ہے، کتنی مسکراہٹ آپ کے چہرے پر رہتی ہے، کتنے اخلاق آپ کے اچھے ہیں، تمام رشتہ داروں سے جوڑ کے اچھے تعلقات رکھنے کا طریقہ آپ کے اندر ہے یا نہیں، یہ چیز بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ چیز جب پیدا ہوگی تو انشاءاللہ حفاظت دین کے کاموں میں بھی آپ اپنے دائرے کار میں کامیاب ہوں گی، اور اشاعت دین کے دائرے میں بھی آپ کے کام میں، اپنے دائرے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ پھر واقعی آپ کے ذریعے سے خاندان میں، مستورات میں اور بچیوں کے اندر تقویٰ آئے گا، حیا آئے گی،
سخاوت آئے گی، ہمدردی کا جذبہ آئے گا، خدمت خلق کا مزاج آئے گا، سب کو جوڑ کر لے کر چلنا۔ عورت کی بہت بڑی خوبی ہے کہ پورے خاندان کو جوڑ کر چلنا۔ ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہر خاندان میں ہوتے ہیں، کچھ نرم کچھ گرم، لیکن ساری ان چیز تلخیوں پر پردہ ڈالنا اور اچھے تعلقات رکھنا، کسی اختلافی مسئلے میں فریق نہ بننا، پارٹی نہ بننا، اور دھیرے دھیرے خاندان میں یہ مقام حاصل کر لینا کہ سب لوگ کہنے لگے کہ بھئی فلاں جو ہے بہت پیاری ہے، ہمیں تو اس سے بہت تعلق ہے۔ دو عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے سے دور رہتی ہوں، وہ دونوں اس تیسری خاتون کے اخلاق کی وجہ سے اس کی قدردان ہوں۔ یہ چیز آپ کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آپ کسی اجتماع میں تقریر نہ کریں، آپ اپنے علاقے میں مبلغہ اور عالمہ کی حیثیت سے مشہور نہ ہوں، لیکن ایک اچھی عورت، خوش اخلاق، مسکراتی ہوئی۔ دیکھیے، عورتوں کی تعریف میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ اسی پہلو پر دیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول کے دربار میں ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا گیا جو بہت ہی نفلی عبادتیں کرتی تھی، بہت نفلی نمازیں پڑھتی تھی، نفلی روزے رکھتی تھی، خوب ذکر اذکار تسبیح پڑھتی تھی، مگر زبان کی بہت کڑوی اور اخلاق کی بہت خراب تھی۔ جب اس کا تذکرہ اللہ کے رسول کے سامنے آیا تو آپ نے فوراً برجستہ یہ کہہ دیا کہ یہ عورت کا ٹھکانہ جہنم۔ باوجود اس کے نفلی نمازوں کے، اس کی تہجد، اس کی اشراق، اس کی چاشت، اس سب کے باوجود بد اخلاقی کی وجہ سے وہ جہنمی۔ اور آپ کے سامنے ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ وہ فرض نمازیں، فرائض ادا کرتی ہے، زیادہ نفلی اعمال کا ذخیرہ اس کے پاس نہیں ہے، مگر بہت ہی خوش اخلاق ہے، بول میٹھے، چہرہ مسکراتا ہوا، جو دیکھتا ہے وہ مانوس ہو جاتا ہے، ہر ایک کے ہمدرد، ہر ایک کے خیر خواہ، کبھی غیبت نہیں، کبھی اس کی بات اس سے اور اس کی بات اس سے نہیں۔ حضور نے یہ فرمایا، سنتے ہی فرمایا یہ عورت جنت میں جائے۔ تو میں بہت اعتماد سے کہتا ہوں، عورتوں کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہی ہے، اس کی برکتیں نسلوں میں چلتی ہیں، اور اس لیے عالمہ کو اس سلسلے میں جو عالمہ بچیاں ہیں ان کو بہت زیادہ اس بارے میں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ مواقع ملیں گے، پھر آپ کے اندر ایک ایسی کشش پیدا ہو جائے گی کہ خاندان میں نئی نسل کی بچیاں جو پردہ نہیں کرتی ہیں، کانوینٹ میں پڑھتی ہیں، متاثر ہیں مغربی تہذیب سے، آپ ان بچیوں کو بھی سمیٹ لیں گے، ان کو اپنے سے پہلے مانوس کریں گے، اور پہلے ہی دن سے ان کو کوئی لیکچر دینا نہیں شروع کریں گے۔ اور وہ لڑکیاں جب یہ دیکھیں کہ یہ آنٹی جو ہیں، یہ ہماری جو بھابھی ہیں، یہ بڑی پیاری ہے، خوب کھلاتی ہے، ہنسی مذاق کی باتیں کرتی ہیں، دل خوش کر دیتی ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ اسٹیج پہ آ جائے گا کہ آپ ان کو کچھ سمجھا سکیں گی، اور بنا کچھ زیادہ سمجھائے آپ کا اچھا رنگ ان کے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی حیا اور حجاب کی تہذیب کو قبول کر لیں گے۔ یہ دو چار منتشر سی باتیں اشاعت دین سے تعلق ہی رکھنے والی میں نے آج آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ عملی زندگی میں اتریں، آپ کو ان باتوں کو سن کر اپنے علم میں مزید پختگی لانے کا شوق پیدا ہو، اور اپنے طرز عمل میں آپ کو بہتری پیدا کرنے اور مزید اس کو بارونق، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو بارونق بنانے کی طلب پیدا ہو، اور اس کے لیے آپ اپنے زمانے میں موجود علماء ربانیین کو تلاش کرنا، ان سے رابطہ قائم کرنا، ہو سکے تو ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا اور سیکھنا، صحبت سے، خدمت سے، عملی طور پر۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کا احساس ہم سب کو، آپ سب کو عطا فرمائے۔
اور ہمارے لیے روحانی اور علمی استفادے کی راہوں کو کھول دے، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مختصر سی آج دعا مانگیں۔ دعا شروع ہونے سے پہلے ایک ضروری کچھ اطلاع دینا بھی مناسب ہوگا، تاکہ آپ اس وقت بھی اور مستقل طور پر بھی دعاؤں میں ان دعاؤں کو بھی شامل کریں۔ آج ایک بہت دردناک حادثہ، بہت المناک واقعہ میرے گھر میں، میرے خاندان میں پیش آیا ہے۔ میرے حقیقی چچا زاد بھائی تھے، اب انہیں تھے کہنا پڑ رہا ہے، مولانا عبد المومن ندوی نقشبندی۔ آج صبح تقریباً 6 بجے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ بہت فعال، بہت ذہین، بہت ملنسار، عالم دین تھے، بڑے صالح، نہایت متحرک، اور ہمارے خاندان کے اس وقت وہ چشم و چراغ تھے۔ اور چونکہ ان کا قیام ہمارے آبائی وطن سنبھل ہی میں تھا، تو اس سنبھل اور پورے علاقے کے لیے وہ ایک شمع ہدایت بنے ہوئے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں لوگ ان سے مستفیض ہو رہے تھے، اپنے مستقل سنبھل میں بھی اور آس پاس کے اضلاع میں بھی، بلکہ ان کا فیض تو 7 سمندر پار برطانیہ تک پہنچ رہا تھا۔ اپنے والد گرامی مولانا حکیم محمد احسن صاحب، جن کا خاص تعلق عارف باللہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، وہ ان کے فرزند ارجمند بھی تھے اور امیدوں کا مرکز بھی تھے۔ بہت محبوب، بہت چہیتے فرزند تھے۔ ہمارے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے گویا بڑے ابا لگتے تھے، وہ بھی ان کو بے پناہ محبتوں سے نوازتے تھے، اور ان کی بہت غیر معمولی خصوصی توجہ ان پر تھی۔ یہاں تک کہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہ وقت آخر آیا اور ہم لوگ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے مجمع کے ساتھ قبرستان پہنچے، تو جب قبر میں حضرت والد صاحب کو اتارنے کا مرحلہ آیا تھا، تو یہ سعادت ان کو اور مجھ کو ہی حاصل ہوئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کس درجے کا تعلق تھا، اور خاندان والے اس تعلق اور اس کے تقاضوں سے کس قدر قریب سے واقف تھے۔ اب اس وقت تو ان کی خوبیاں گنانے کا وقت نہیں ہے، میں تو متوجہ کرنا چاہتا ہوں دعا سے پہلے اس طرف کہ ان کی مغفرت کی، ترقی درجہ قرب کے اعلیٰ مقام حاصل ہونے کی ہم لوگ اس وقت بھی دعا کریں، اور بعد میں بھی ہمیں یاد رہے۔ ان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کے ساتھ جو ان کے غمزدہ پسماندگان ہیں، ان کی اہلیہ، ان کے 2 بیٹے، جن میں سے ایک اس سال عالم ہو گئے ہیں، اور ان کی ایک بیٹی، اور ان کے بھائی، اور پورا خاندان، جو واقعی اس وقت تو میں تصور کی آنکھوں سے دور بیٹھے دیکھ رہا ہوں کہ پورے خاندان کے چھوٹے بڑے پر، مردوں اور خواتین پر کیا گزر رہی ہوگی۔
وہ سب کی امیدوں کے مرکز تھے۔ چند دن کی بیماری ان کو لاحق ہوئی اور پتہ چلا بہت بعد میں کہ وہی وبائی بیماری جو اس وقت عذاب بن کر پوری دنیا پر برس رہی ہے، وہ اسی میں مبتلا ہوئے اور علاج کے لیے دہلی لے جایا گیا۔ اس سے پہلے کہ انہیں علاج میسر آتا، مالک حقیقی کا بلاوا آ گیا اور وہ لبیک کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گزارش کرتا ہوں آپ سب سے۔ ہمارے حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی کے وہ خلیفہ و مجاز بھی تھے، شاید ہی میں ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ اور دو حضرات اس وقت اسی بیماری میں مبتلا ہیں، ویسے تو لاکھوں لوگ ہیں، لیکن مولانا وحید الدین خان مشہور عالم دین مصنف اور ہمارے محترم مولانا محمود مدنی دونوں الگ الگ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ میں ان کے لیے دعائے صحت کی بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ آئیے اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی دعا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه وادخله الجنة ونجه من النار، ونجه من النار، ونجه من النار۔ اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم اعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله۔ اللہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اللہ، ماہ مبارک کا موقع ہے اور اے رب کریم جمعہ کا دن گزرا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان مبارک دنوں اور راتوں کے ایک ایک لمحے کے واسطے سے آپ سے سب سے پہلے تو ہم معافی کے طالب ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، رحمت کے عشرے میں رحمت کی نگاہ سے ہم سب کو دیکھ لیجیے، اور اے رب کریم ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس عاجز کے عزیز ترین بھائی آج آپ کی طلبی پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے حضور میں حاضر ہو گیا۔ اے اللہ ان کی زندگی بلکہ حسنات کو قبول فرما، اللہ زلات اور غلطیوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم جمعے کی صبح رمضان کا دن امیدیں دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ ان امیدوں کی لاج رکھ لیجیے۔ بے حساب و کتاب اللہ بے حساب و کتاب مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ رمضان مبارک میں تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس سے امید بنتی ہے کہ ایمان والے جو اس مہینے میں جاتے ہیں آپ ان کی مغفرت فرما ہی دیتے ہیں۔ اے رب کریم اپنے کرم سے ہمارے عزیز بھائی مولانا عبدالمؤمن ندوی نقشبندی ان کو اعلیٰ درجات نصیب فرما، ان کی غم زدہ اہلیہ اور اے اللہ ان کے بچوں کو، ان کے بھائیوں کو، اللہ ان کی تمام دور اور قریب کے رشتہ داروں کو، خاندان کے ایک ایک فرد کو صبر اور اجر نصیب فرما۔ اے اللہ وہ پورے علاقے کے لیے شمع ہدایت تھے۔ اے رب کریم اپنے بندوں اور بندیوں اور اپنی امت کے لوگوں کو سنبھالنے والا ایک عملہ ان کی جگہ پر کھڑا کر دیجیے۔ اے رب کریم اے اللہ خاندان نعمانی میں نسل در نسل اے رب کریم اپنے بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے والے پیدا کرتے رہیے۔ اے اللہ پیدا کرتے رہیے، اس کمینی دنیا سے منہ موڑ کر صرف آپ کی
آپ کی عبادت میں اور آپ کے راستے کی، آپ کے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم، اے اللہ، جو بیمار ہیں، اے اللہ لاکھوں لوگ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ جن دو حضرات کے لیے ابھی دعا کی گزارش کی گئی، ہم خاص طور پر ان کے لیے آپ سے دعا کرتے ہیں، مانتے ہیں، اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرما، اللہ ان کو صحت و شفا نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، اب تو ہر ایک ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب موت بہت قریب ہے۔ لمبے چوڑے منصوبے زندگی کے بنانے کے بجائے اللہ اس عاجز گنہگار کو اور سب آمین کہنے والوں اور کونے والیوں کو اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو اللہ بآخرت کی تیاری پہلے سے زیادہ چستی کے ساتھ، اللہ پہلے سے زیادہ چستی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غفلت سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ غفلت سے چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ غفلت سے چھٹکارا عطا فرما۔ معصیت کی ذلت سے ہم سب کو بچائے رکھیے اور اطاعت کی عزت نصیب فرما، اطاعت کی عزت نصیب فرما۔ جانے والا ہمارا بھائی جن نسبتوں کو لے کر گیا ہے، اے رب کریم ان نسبتوں کے واسطے سے آپ سے دعا مانگتے ہیں، اے رب کریم کہ بھرپور مغفرت کے ساتھ اپنی شان عالی اور والی رحمت کے ساتھ اس کا استقبال فرمائیے گا۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے، وہ عالم دین بھی تھے، وہ خادم دین بھی تھے، اے اللہ اپنے بزرگوں کی وراثت اٹھائے پھر رہے تھے۔ رب کریم اپنے کرم سے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے مغفرت نصیب فرما اور ان کے غم زدہ پسماندگان کو اللہ اس صدمے کو سہنے کی قوت نصیب فرما، سر جھکا کر آپ کے فیصلے کو قبول کر لینے کی توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ اللہ اس خاندان کو، اس حویلی کو، اللہ اس پھاٹک کو اے اللہ خیر والی بیٹھکوں کا مرکز بنائے رکھیے گا اور لوگوں کا رجوع اے اللہ ہدایت طلبی کے لیے اللہ اس گھر کی طرف ہوتا رہے۔ اس گھر کے رہنے والوں کو اللہ ایسی استعداد اور مقبولیت سے نوازتے رہیے گا۔ رب کریم، رب کریم، اللہ اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما اور اے اللہ جب تک آپ ہم کو دنیا میں زندہ رکھیں، آخرت کی فکر کے ساتھ، موت کی یاد کے ساتھ، اللہ ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ اور عافیت اور صحت اور عزت کے ساتھ رکھیے گا، اور جب ہمارے وقت مقرر ہمارا آ جائے، اے اللہ اپنی خاص توفیق سے ایمان کامل پر آسان موت دے کر ہم کو اپنے پاس بلا لیجیے گا۔ اللہ حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں، ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے بار الہ کی ٹوٹی پھوٹی دعائیں آپ کے حضور حاضر ہیں، آپ نشان رحیمی سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔